اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم انشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ آج 17 جون عید کا دوسرا دن ہے۔ آپ سب لوگوں کو عید مبارک ہو، اور چونکہ یہ عید کا دن ہے تو عید کے دن ایک عیدی ملنا چاہیے۔ عیدی ایسا ہے کہ ایک ایک موضوع پہ بات کرے تو وہ ٹوٹل عیدی نہیں کہلائے گا، ایک تحفہ کہلائے گا۔ لیکن آج ایک ایسا پوائنٹ دے رہے ہیں جو قیامت کے دن اللہ خود کہے گا، اور اب بھی قرآن مجید میں وہ موجود ہے۔ قرآن مجید کا سورہ مائدہ کا 119 نمبر آیت ہے کہ یہ وہ دن ہے جب سچے لوگ سچائی سے فائدہ اٹھائیں گے۔ تو سچے لوگ سچائی سے فائدہ اٹھائیں گے، یہ بہت قیمتی بات ہے۔ تو اب اگر قیامت کے دن کامیاب ہونا ہے تو سچائی کو اپنانا ہوگا۔ لیکن اب سچائی کا مطلب کیا ہے؟ اگر آپ کا گھڑی 1 گھنٹہ پہلے بند ہو گیا اور ایک دوست آپ سے ٹائم پوچھے گا، آپ بتائیں گے ابھی 5 بجے ہے، حالانکہ اس وقت بجا ہوگا 6، لیکن آپ گھڑی دیکھ کے ٹائم بتائیں گے تو گھڑی میں تو 5 تھا۔ آپ سچے ہوں گے لیکن غلط بھی ہوں گے، تو سچائی اور غلطی ساتھ چلتا ہے۔ آپ جھوٹ نہیں بول رہے ہوں گے لیکن آپ صحیح بھی نہیں بول رہے ہوں گے، تو صحیح جھوٹ نہیں بول رہے ہوں گے اور صحیح بھی نہیں بول رہے ہوں گے لیکن سچ بول رہے ہوں گے۔ تو صحیح ہونا اور سچا ہونا یہ الگ الگ بات ہے۔ آپ سچے ہیں لیکن غلطی ساتھ میں کر سکتے ہیں۔ اور پھر سورہ یاسین میں تو یہاں تک ہے کہ غافل لوگ بھی جنت جائیں گے، کیونکہ سورہ یاسین کا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم تنزیل العزیز الرحیم لتنذر قوما ما انذر آباؤہم فہم غافلون۔ اس کی تنبیہ کرو، اس کو تنبیہ کرو جس کے باپ کو تنبیہ نہیں کیا گیا تھا۔ لتنذر قوما ما انذر آباؤہم فہم غافلون، اور اس لیے وہ لوگ غافل ہیں۔ لقد حق القول علی اکثرہم فہم لا یؤمنون، ان کے کثیر لوگوں کے پر عذاب ثابت ہو گیا۔ تو اب جس کو عذاب نہیں ہوگا آخرت میں وہ ٹوٹل غافل کے اوپر نہیں ہوگا، جس کا عذاب ہوگا وہ سارے غافل کے اوپر نہیں ہوگا۔ کچھ غافل جو ہوں گے وہ عذاب سے بچ جائیں گے، اس لیے بچیں گے کہ وہ سچے ہوں گے۔ وہ غافل تو تھے لیکن ساتھ میں سچے تھے، اور اللہ تعالیٰ کے فہرست میں جو سچا ہوگا وہ جہنم نہیں جائے گا، وہ جنت میں جائے گا۔ تو سچائی جو ہے وہ بہت ہی قیمتی خزانہ ہے۔ اس سے انسان کو آخرت میں قیامت کے دن فائدہ ہوگا، اور قیامت کے بعد جنت میں اسی سچائی کی وجہ سے لطف اندوز ہوتے رہے گا۔ حوروں کے محفل میں ہوگا، اللہ کا دیدار کرے گا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا صحبت ملے گا، یہ سب سچائی کے بدولت ملے گا۔ تو اب جب آپ سچائی کا بات کرتے ہیں تو سچائی کا معنی یہ نہیں کہ رات کو چوری کیا تو دنیا کا مال لیا اور صبح سچ بول دیا بیوی کو کہ یہ تو چوری کا مال ہے، تو اب آخرت بھی صحیح کر لیا، سچا بھی ہو گیا، ایسا نہیں ہے۔ سچائی کے معنی جب کوئی نیا نقطہ وغیرہ آ جائے تو اندھی تقلید نہیں کرنا ہے، آپ کو غور فکر کرنا ہے کہ سچا بات ہے کیا۔ جتنا صلاحیت ہے اتنا غور فکر کرنا ہے۔ ڈاکٹر اپنے انداز سے سوچے گا کیسے علاج کرنا، مریض اپنے انداز سے سوچے گا ابھی کیا کرنا، خاندان والے الگ اپنے انداز سے سوچیں گے اس کو کس ڈاکٹر کے پاس لے جانا، کیا کرنا۔ تو سب کا الگ الگ اسٹینڈرڈ ہوتا ہے، اور گاڑی بنانے سب کو نہیں آتا ہے، بہت چند لوگ کو آتا ہے، لیکن کروڑوں لوگ گاڑی چلاتے ہیں۔ تو گاڑی چلانے کے لیے گاڑی بنانے والا ہونا ضروری نہیں ہے، لیکن وہ گاڑی چلانے والا کامیاب ہوتا ہے جو آنکھ کھول کے چلائے۔ آنکھ بند کر کے اگر گاڑی چلائیں گے تو یہ اندھا تقلید کرنے والوں کا حشر ویسے ہی ہوگا جیسا گاڑی چلانے والے کا ہوگا۔
تو اب اس سلسلے میں اپنے طرف سے زیادہ بات کروں اس سے بہتر ہے کہ قرآن شریف سے کچھ آیتوں کا آپ کو حوالہ دے دوں تو آپ کو اس سے زیادہ مطمئن ہوں گے۔ جس وقت بھی کوئی جماعت جہنم میں داخل ہوگی اپنے دوسرے جماعت کو لعنت کرے گی، یہاں تک کہ جب سب اس میں جمع ہو جائیں گے تو پہلے لوگوں کے نسبت کہیں گے ہمارے پروردگار، ہم ان لوگوں نے کہیں گے ہم کو ان لوگوں نے گمراہ کیا تھا، سو ان کو دوزخ میں عذاب دگنا دے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ سبھی کا دگنا ہے لیکن تم کو خبر نہیں۔ تو یہ ہے سورہ الاعراف تھا اور آیت نمبر 38 تھا۔ اب اسی طریقے سے ایک اور خوبصورت آیت ہے، اس کا ترجمہ ہے، اے لوگوں اگر تمہیں علم نہیں ہے، جیسے بہت لوگ ہیں نا بولیں گے ہمارا علم نہیں ہے، ان کے بارے میں، اے لوگوں اگر تمہیں علم نہیں ہے تو علم والوں سے روشن دلائل اور کتب کے ساتھ دریافت کرو۔ اب دیکھیں نا، روشن دلائل اور کتب کے ساتھ دریافت کرو۔ سورہ نحل کا یہ 43 نمبر آیت تھا۔ اسی طریقے سے ایک اور سورہ ہے، ان لوگوں میں سے جنہوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور خود بھی گرو ہو گئے، ہر گرو اس چیز میں جو اس کے پاس ہے خوش اور مگن ہے۔ یہ آیت ہے سورہ الروم اور آیت نمبر 32۔ ایک اور خوبصورت آیت ملاحظہ کریں، سورہ توبہ کا آیت نمبر ہے 11 تو سورہ نمبر ہے، آیت نمبر 31۔ ان لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کے اپنے عالموں اور درویشوں کو رب بنا لیا ہے۔ اور دوسرا ہے اسی سورہ توبہ کا 34 نمبر آیت ہے، اے ایمان والوں اکثر علماء اور عابد لوگوں کا مال حق کھا جاتے ہیں اور اللہ کی راہ سے روک دیتے ہیں۔ تو دوسرا ہے سورہ نحل کا ہے آیت نمبر 25۔ اس کا نتیجہ ہوگا کہ قیامت کے دن یہ لوگ اپنے پورے بوجھ کے ساتھ ہی ان کے بوجھ کے بھی حصہ دار ہوں گے جنہیں بے علمی سے گمراہ کرتے رہے۔ دیکھو کیسا پورا بوجھ اٹھا رہے ہیں۔ اور ایک اور مزے کا آیت ہے سورہ الاعراف آیت نمبر 179، اور ہم نے ایسے بہت سے جن اور انسانوں کو دوزخ کے لیے پیدا کیا ہے جن کے دل ایسے ہیں جن سے نہیں سمجھتے، اور جن کی آنکھیں ایسی ہیں کہ نہیں دیکھتے، اور جن کا کان ایسے ہے کہ جن سے نہیں سنتے۔ یہ لوگ چوپائیوں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی زیادہ گمراہ ہیں، چوپائیوں سے بھی زیادہ گمراہ ہیں۔ اور ایک اور زبردست آیت ہے کہ بے شک بدترین جانور اللہ کے نزدیک وہ لوگ ہیں جو بہرے ہیں، گونگے ہیں، کہ ذرا سے بھی نہیں سمجھتے۔ یہ بھی ہے سورہ انفال اور آیت نمبر 22۔ اور ایک اور مزے کا آیت ہے، یہ تو پہلے میں نے بتا دیا کہ سچے لوگ سچائی سے فائدہ اٹھائیں گے، اور سچائی کیا ہے یہ بھی بتا دیا۔ اور پھر آخری میں
ہمارے عابد بھائی کی خواہش ہے کہ یہ آیت سنائے، یہ بھی بہت اچھا آیت ہے، سورہ بقرہ کا آیت نمبر 174 ہے. بے شک جو لوگ اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ کتاب کو چھپاتے ہیں اور اس کو تھوڑی قیمت پر بیچتے ہیں، وہ اپنے پیٹوں میں آگ بھر لیتے ہیں. تو بھائیوں اور بہنوں، بزرگوں اور دوستوں، آج سے عہد کر لیجئے کہ سچائی کو اپنے زندگی میں اپنائیں گے، اور سچائی کو اپنانے کے لیے دماغ کو کھلا رکھیں گے، دل کو کھلا رکھیں گے، اور جب غلطی سمجھ میں آ جائے تو غلطی کو فوراً تسلیم کریں گے. پیر کو اگر غلطی تسلیم آ جائے تو پیر کے بعد منگل کا انتظار مت کریے، اور اگر پیر کو جو چیز صحیح سمجھا اور منگل کو پتہ چلا کہ یہ غلطی تھا، اس غلطی کو آپ تسلیم کر لیں. آپ کو کامیاب ہونے کے لیے سچا ہونا ضروری ہے. پچھلا بات جو مان گیا تھا اس پر جم کے رہنا ضروری نہیں ہے. اور قرآن تو بار بار کہتا ہے تمہارے باپ دادا غلط تھے تو کیا تم بھی غلط ہو گئے. تو اگر ہمارے ناظرین کو جو پیغام ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ کے باپ دادا غلط تھے تو ان کے غلطی کو تسلیم کریے، ان کے لیے مغفرت کا دعا کریے. آپ کو اللہ تعالیٰ آپ کا گناہ بھی معاف کرے گا، اور اگر ان کے لیے آپ مغفرت کا دعا کریں گے تو ایسے بھی لوگ ہیں جن کا دعا قبول ہوگا. تو اس کے ساتھ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.